بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن عورتوں سے تعلق رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت قاسم بن مخمرہ نے بیان کیا کہ مجھے ابو درداء بن ابی موسیٰ اشعری نے بیان کیا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایسے شدید بیمار ہوئی کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ ان کا سر ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا۔ اس موقع پر ان کے اہل میں سے ایک عورت چیخنے لگی۔ حضرت ابو موسیٰ شدید کمزوری کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، میں اس بات سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلا کر ماتم کرنے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے سنی اور اسے آگے ویسے پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت انصار کی دو لڑکیاں میرے گھر میں باس کی لڑائی کا قصہ گا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچھونے پر لیٹ گئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے مجھ کو جھڑکا اور کہا، یہ شیطانی باجا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا، جانے دے، خاموش رہ۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا وہ چل دے۔ عید کا دن تھا۔ اس دن حبشی لوگ ڈالوں اور برچیوں سے کھیل کرتے تھے، تو یا تو میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش کی یا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کھیل دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کھیلو کھیلو یہ بنی ارفدہ۔ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اچھا جا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضامندی کی ہو تو تجھ اس کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہند رضی اللہ عنہ جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی ماں تھی نے وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کا کچھ روپیہ چپکے سے لے لیا کروں تو مجھ پر گناہ تو نہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اتنا دستور کے موافق لے سکتے ہو جو تجھ کو اور تیرے بیٹوں کو کافی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر اپنے عیال سے کچھ بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، اور اگر رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو ادھر ادھر اپنے سامنے دائیں اور بائیں والوں پر خرچ کرو۔